الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے اوپر احسان کرو، حسن سلوک کرو،
رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور اپنے پہلو کے ساتھ ہی رفیق زندگی یا رفیق سفر کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو شیخی بگارنے والا اور اکڑنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے مثالی معاشرے میں جہاں اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مختلف حقوق و فرائض کا تعین کیا ہے، وہاں اللہ کریم نے ایک ایسا بنیادی اصول عطا کر دیا ہے جس اصول پر چلتے ہوئے معاشرے کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں اور جتنے بھی اجزاء ہیں یا جتنے بھی شخصیات ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے حقوق پورے ہوتے ہیں بلکہ ان کے حقوق پورے ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے تعلقات کی نوعیت میں حسن آتا ہے اور خوبصورتی آتی ہے اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی اصول عدل ہے، لیکن جب والدین کی بات ہوتی ہے تو اللہ عدل کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ احسان کی بات کرتا ہے۔ اور یہاں والدین کی بات کرنے کے بعد اس کے ذیل میں جتنے بھی رشتے آئے ہیں اور جتنے بھی تعلقات ہیں اور جتنے بھی انٹریکشنز ہیں اور جتنے بھی لوگوں سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے یا آمنا سامنا ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ وہی اصول بتا دیا، اور وہ ہے احسان کا اصول۔ لیکن بنیادی طور پر جو اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی، یوں کہہ لیجیے بنیادی جو تقاضا وہ عدل ہے۔ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کا اگلا پہلو جو ہے وہ احسان ہے۔ اگر احسان کیا جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت نظیر بن سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو منیمم اہلیت ہے، یہ منیمم کوالیفیکیشن ہے، یہ کم از کم جو اس کا تقاضا ہے وہ عدل ہے۔ عدل ضرور کیا جائے۔ اسی لیے کیونکہ پہلا انٹریکشن والدین کے ساتھ ہوتا ہے انسان کا، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہلا انٹریکشن، پہلا تعلق اس کا والدین کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر تعلقات کی بنیاد، معاشرے کے تمام اصولوں کی بنیاد، اور یوں کہہ لیجئے حق اور حقوق میں سب سے جو اولین تقاضا ہے وہ بھی والدین کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ والدہ۔ اس لیے کہ اگر والد اور والدہ کا بھی آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو انسان کا پہلا تعلق جو قائم ہوتا ہے اس دنیا میں آ کے، وہ والد سے نہیں ہوتا، وہ والدہ سے نہیں ہوتا۔ لہذا والدہ، امک، کون من حق بے حسن صحابتی، کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ میری والدہ۔ ثم من، امک، ثم من، پھر کون؟ امک۔ البتہ پھر اس کے بعد فرمایا ثم ابوک، 3 مرتبہ۔ اگر حسن سلوک کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 75 حصے والدہ کے ہیں اور 25% والد کا ہے۔ اللہ اکبر، حسن سلوک کا۔ لیکن ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ والدین دونوں ہی جنت کا ٹکٹ ہیں، خاص طور پہ بڑھاپے پہ آ جائیں تو پھر تو موج لگ گئی۔ جنت کا ڈائریکٹ راستہ، شہادت سے بھی بڑا شارٹ کٹ، جہاد سے بھی بڑا شارٹ کٹ، اپنی جان اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محاذ پہ جا کر قربان کر دینے سے بھی بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف وہ والدین کی خدمت ہے اگر وہ بڑھاپے میں جائے۔ سب سے بڑا شارٹ کٹ۔
گناہوں کی معافی کے لیے بھی بڑا شارٹ کٹ. اور میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ جمعے کے بالکل اختتام پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا. اس نے کہا میں نے گناہ کیا ہے. نہ گناہ پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیا ہے. لگتا ہے گناہ کبیرہ کر کے آیا تھا. اس لیے یہ وہ گناہ ہے جو فرض نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوتے. فرض نماز پڑھی, دوسری نماز پڑھی, گناہ معاف. ایک جمعہ پڑھا, دوسرا جمعہ پڑھا, درمیان میں آنے والے گناہ معاف. ایک رمضان کے روزے رکھے, دوسرے رمضان کے روزے رکھے, درمیان میں آنے والے گناہ معاف. ایک حج یا عمرہ کیا اور اگلا کیا, درمیان میں آنے والے سارے معاف. یہ نظام سارا صغیرہ گناہوں کے لیے ہے, کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذنبت ذنبا عظیما, ذنبا عظیما. اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا, کوئی بہت بڑا گناہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہی نہیں کیا گناہ ہے. اللہ یہ نہیں پوچھا. ایک تو آیا تھا, اس نے اپنا گناہ, اس کی ڈسکرپشن دی تھی, اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ مجھ سے اتنا سا گناہ ہوا ہے, اور وہ صغیرہ گناہوں میں سے تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو نے ہمارے ساتھ نماز باجماعت پڑھی ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اور وہ صغیرہ گناہ, یہ کہہ رہا ہے اذنبت ذنبا عظیما, بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے. اللہ اکبر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق, مخبر صادق, وہ جانتے ہیں کہ اگر جنت کی طرف جانے کا سب سے بڑا شارٹ کٹ والدین ہے, تو پھر بڑے گناہوں کو معاف کروانے کا شارٹ کٹ بھی تو وہی ہوں گے نا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گناہ پوچھا, نہ اس کی تفصیل پوچھی, نہ یہ پوچھا تو کیسے ہوا, کیوں ہوا, حالات سے مغلوب ہو گیا تھا یا تو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا, کس وجہ سے مجبور ہوا تھا یا اپنی مرضی سے کیا تھا, گناہ کی نوعیت کیا تھی, کیفیت کیا تھی, تفصیل کیا تھی, کچھ نہیں پوچھا. بس یہ پوچھا اللہ کا والدین, کیا تیرے والدین ہیں؟ اللہ اکبر. ہم جو بھاگے پھرتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, فلاں سے دعا کرا لے تو بخشے جائیں گے, فلاں کے پاس چلے جائیں تو بخشے جائیں گے, فلاں ولی کے پاس, فلاں پیر کے پاس, فلاں کے پاس جائیں گے تو بات بنے گی. نیک آدمی ڈھونڈتے پھرتے ہیں, حالانکہ اللہ کے وہ ولی جن کی ڈائریکٹ دعا قبول ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں. اور صرف دعا ہی قبول نہیں ہوتی, صرف دعا ہی قبول نہیں ہوتی, ان کی جا کے خدمت کر کے ان کو راضی کر لو, یہی کافی ہے, دعا کی بھی ضرورت نہیں. اور جا کے حسن سلوک کرنا ہے, اور حسن سلوک بھی کرنا ہے جیسے تفصیلات پہلے آ چکی کہ رحمت کے جذبات کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں, راضی کر لیں تو رب راضی ہو گیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا, رحمت کے جذبات کے ساتھ کیا, ساری زندگی کیا, وہ اس دنیا سے چلے گئے, والدین ناراض بھی چلے جائیں تو اللہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے, بشرطے کہ آپ نے ان کے ساتھ رحمت کے جذبات کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو, ان کی خدمت میں کوئی کمی چھوڑی نہ ہو, اللہ پھر بھی راضی. کیونکہ مقصد ماں باپ کو راضی کرنا نہیں ہے, مقصد اللہ کو راضی کرنا. لہذا ماں باپ کے ساتھ جھک جائیں, یہ جنت کا ٹکٹ ہے, اللہ کو, اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے زیادہ مختصر راستہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس تیرے والدین ہیں؟ آپ نے اس میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین تو کوئی نہیں ہے, ماں بھی کوئی نہیں, باپ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا خالہ ہے؟ عرض کیا خالہ تو ہے. ایسے نہیں اس کو ماسی کہتے, یہ جو پنجابی والے ہیں اس کو ماسی کہتے ہیں, ماسی.
یہ اصل میں ماں سی ہے، جیسی ماں ہے ویسی خالہ۔ خالہ ماں تو نہیں ہو سکتی، لیکن ماں کے بعد ماں سی صرف خالہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ آپ اپنے رشتوں میں دیکھ لیجئے، جتنا خلوص اور جتنا پیار، جتنی محبت اس رشتے کے اندر ہے ماں کے رشتے کے بعد، وہ شاید کسی اور رشتے میں نہیں۔ اللہ کا خالہ، کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالہ ہے۔ فرمایا جا کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا گناہ بخشا جائے گا۔ خالہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا کچھ بخشا جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ انٹریکشن اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی پوری داستان میں نے عرض کر دی، اس کا خلاصہ ہم نے عرض کر دیا۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد وسعت آ جاتی ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ۔ فرمایا ثم ادناکا ثم ادناکا ثم ادناکا، والدین کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے، پھر اس کے بعد جس کے ساتھ ہوا، پھر جس کے ساتھ ہوا، پھر جس کے ساتھ ہوا، یعنی جو بھی قریبی ہیں، پھر اس کے بعد خالہ، ماموں، پھپھو، چاچو سب اس میں آ جاتے ہیں، پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر دور کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر دور کے رشتہ دار، پھر سارے رشتہ دار، چاہے جتنا بھی دور کا رشتہ دار۔ تو وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب یا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسا له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس کو یہ پسند ہو اور جو یہ چاہے اور جس کو یہ بات خوشی عطا کرے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ اب کون نہیں چاہتا؟ یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، رزق میں اضافہ، ان یبسط له فی رزقہ وینسا له فی اثرہ، جس کو یہ دو باتیں پسند ہو، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے رزق میں بھی برکت آ جائے گی، اس کی عمر میں بھی برکت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں بھی کیونکہ بہت بڑا انسینٹو ہے اور بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے، ایک فضل ہے اللہ کا، لہذا اس میں بھی پہلے نمبر پر پھر والدین ہے۔ رزق بڑھانا ہو یا اپنی عمر میں برکت لینی ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک دوسری حدیث جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی پہلے نمبر پر والدین کو رکھا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے، من سرہ، جس کو یہ پسند ہو، ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے، فلیبر بوالدیہ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ گویا اس رشتہ داری کی کیٹیگری میں اور اس بڑے انسینٹو کے حصول میں بھی سب سے پہلے پھر والدین، پھر والدین کے بعد جو ثم ادناکا، پھر سارے رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں والدین کے بعد سب سے قریبی کون ہوتے ہیں؟ سب سے قریبی بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی بہنیں موجود ہیں اور ان کے بھائی موجود ہیں، اس صلہ رحمی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں۔ میں پھر دہراتا ہوں، صلہ رحمی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں، اس لیے کہ رزق بھی بڑھتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، سب کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب کرتا ہے، جو والدین کا احترام کرتا ہے، جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور جو استادوں کا احترام کرتا ہے اور استادوں کی عزت کرتا ہے اور استادوں کی خدمت کرتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔
لہذا والدین کا ادب کرنے والا اور اساتذہ کا ادب کرنے والا، اس کو ان دو چیزوں میں کبھی کمی نہیں آتی، نہ اس کے عزت احترام میں کمی آتی ہے اور نہ اس کے رزق میں کبھی کمی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا والدین سے حسن سلوک، پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور والدین کے بعد رشتہ داروں میں سب سے زیادہ بہن بھائی آتے ہیں، قریب جو ہیں وہ بہن بھائی۔ لہذا بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، کوئی صلہ رحمی کا موقع، اور بہنوں کے ساتھ خاص طور پر۔ بہنیں عام طور پر اگنور ہوتی، بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق کسی نہ کسی صورت رہتا ہے، لیکن بہنوں کے ساتھ عام طور پہ تعلق جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہماری بہت ساری معاشرتی جو ہماری کیفیتیں ہیں وہ اس کی وجہ ہیں، بہت سارا ہمارا جو کلچر ہے معاشرے کا وہ اس بات کی وجوہات ہیں، اور بہت ساری اس کی معاشرتی، نفسیاتی اور یوں کہہ لیجیے فکری قسم کی وجوہات اس کے اندر موجود ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر بہنیں اگنور ہو رہی ہوتی۔ بیٹیوں کو تو پھر بھی باپ جو ہے وہ اپنے پیار اور محبت عطا کر دیتے ہیں، لیکن جب بہنیں ہیں تو بہنیں اگنور ہوتی ہیں۔ جن بہنوں کے ماں باپ نہیں رہتے وہ بیچاری اجنبی ہو جاتی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری رحم و کرم پر ہوتی ہے اپنے شوہر کے، اپنے سسرال کے۔ وہ اچھے ہوں تو اچھا ہے، نہ اچھے ہوں تو وہ بیچاری جس طرح کے بھی حالات ہو۔ ہمارا معاشرتی کلچر ایسا ہے کہ گھر سے نکالتے وقت کہا جاتا ہے کہ بیٹی اب تیرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلنا چاہیے، اور وہ بیچاری اجنبیوں کی طرح رہے یا اپنوں کی طرح رہے، اس گھر کو اچھا بنا کے رہے یا برا بنا کے رہے، ہوتی وہ سسرال کے رحم و کرم پر۔ ایسے میں اگر پیچھے سے کوئی بھائی اس کو پوچھنے چلا جائے کہ بیٹے کیا حال ہے، اپنی بہن کو پوچھنے چلا، چھوٹی ہے یا بڑی، اس کو پوچھنے چلا جائے، کوئی عید بقرہ عید کچھ اس کو دے آئے جا کے، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے بہنوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بہنوں سے پوچھیں کہ بھائیوں کا ان کے ساتھ تعلق، یہ وہ رشتہ، یہ وہ صلہ رحمی کے مواقع ہیں۔ اور آپ کوشش کریں، ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، انسان ساری زندگی محنت اسی طرح سے اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، نوکری اچھی ہو جائے، لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، ساری زندگی اسی لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اس کوشش میں یہ بھی شامل کر کے دیکھ لیں، اس کوشش کے اندر صدقہ، خیرات، باقی چیزوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ایک بات یہ شامل کر کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کسی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ معاملات کتنے بہتر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ لہذا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو پورا نظام ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا بنیادی اصول عدل ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گنا ہی نہ کرو کہ اس کا کتنا حق بنتا ہے، بس دیتے جایا کرو، ون وے ٹریفک چلاتے رہا کرو، کبھی نہ سوچا کرو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بہن کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں سوچنا کہ وہ کیا کرتی، اور باقی رشتہ داروں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ کون کافر ہے جو اچھا سلوک نہیں کرتا؟ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہر انسان اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، کتے اور بلیاں بھی، جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر کے دیکھیں، 2-4 دن اس کو روٹی دے کے دیکھیں، 2-4 دن بلی کو دودھ پلا کے دیکھیں، آپ کا دروازہ ہی نہیں چھوڑے گی۔ تو جانور بھی اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں تو کیا آپ نے تیر مارا؟ وہ تو جانور بھی کرتے۔ کسی کتے کو آپ روٹی دینا شروع کر دیں، وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کسی بلی کو آپ دودھ پلانا چھوڑ دیں، وہ آپ کا گھر نہیں چھوڑتی۔ تو اگر انسانوں کے ساتھ بھی اپنے یہ حساب رکھنا ہے کہ کون میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ بھئی آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ نے تکریم دی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اور آپ کی عزت اس میں ہے سل من قطع،
اس سے جڑو جو تم سے ٹوٹتا ہے. پتا تو تب چلتا ہے کہ وہ ٹوٹا، آپ جڑے. جو ٹوٹ رہا ہو، جس نے آپ کو مجلس میں بیٹھ کے گالیاں دی ہوں، جس نے آپ کی بے عزتی کی ہو، جس نے آپ کی انا کو مجروح کیا ہو، اس کے ساتھ آپ تعلق اچھا رکھیں. اللہ کو پتا جاتا ہے کتنا صبر، کتنے جذبات، کتنا ضبط اور کتنی محنت اس میں درکار ہے کہ آپ اپنا سب کچھ بھول کر پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے والد رحمہ اللہ مولانا محی الدین، آپ سب کو معلوم ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ایک حکیم صاحب ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، عزیز بھی تھے، لیکن کوئی نہ کوئی چپکلش رہتی تھی والد صاحب کے ساتھ. پتہ چلا کہ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے والد صاحب کو گالیاں دی ہیں. کسی نے جا کے بتایا والد صاحب کو کہ انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں. وہ دیتے رہے، ہم لیتے ہی نہیں. ہنس کے انہوں نے کہا ہم نے لی ہی نہیں. انہوں نے دی ہیں تو دی ہو، ہم نے لی ہی نہیں. تو اگلے دن ان کو خود ہی احساس ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اگر ذرا سا بھی خیر اس کے دل میں رکھی ہو تو احساس ہو جاتا ہے. اگر غلطی کا احساس ہو جائے اگلے دن یا اس سے اگلے دن تو شکر کیا کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو معاف کرنے، کروانے یا معافی تلافی کا موقع عطا کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں پیغام بھیجا کہ آپ کے سارے اہل خانہ جو ہیں ان کی میں دعوت کرتا ہوں، میرے گھر آ کے کھانا کھائیں. اور یہ پیغام ہماری دادی اماں تک پہنچا، یعنی ان کو پہنچایا انہوں نے گھر میں. دادی اماں بڑی تھیں، ان کو پیغام آیا کہ سارے گھر والوں کی دعوت ہے میرے گھر. اب اماں جی جو ہے وہ ڈر رہی ہیں کہ کل تو اس نے گالیاں دی ہیں. اب محی الدین پتہ نہیں کیا کرے گا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ گالیاں دینے والا آج دعوت کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیا بنے گا. اماں جی کے دل میں خوف. اور پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، ہمارے والد گرامی کو، کہ انہوں نے حکیم صاحب نے آپ کی دعوت، ہم سب کی دعوت کی ہے اور کہتے ہیں آ کے کھانا کھاؤ. والد صاحب فرماتے ہیں کیوں نہ کھائیں، ہم نے گالیاں تو کھا لی ہیں، ہم کھانا کیوں نہ کھائیں. جب گالیاں کھا لی ہیں تو کھانا بھی کھا لیں. یعنی بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس نے گالیاں دی ہیں تو ہم نے لی نہیں، اور اگر گالیاں دے کے پھر وہ دعوت کرتا تو دعوت کھا لیں گے، کیا مسئلہ ہے. یعنی یہ اگر رویہ ہو اپنے رشتے، انا نہیں مجروح ہو. انا کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ انا تو بدبخت ابلیس کی تھی، وہ ہمارے اندر بھی وہ ڈالتا ہے. تو ایسے کرے گا تو تو نیچے ہو جائے گا، تو چھوٹا بن جائے گا. اللہ کا قانون یہ ہے. اللہ اکبر. کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، ما تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، بر رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بلند کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جھک گئے تو ہماری ناک نہیں رہے گی. اللہ فرماتا ہے جھک گئے تو ہی تو ناک بنے گی، تو ہی تو عزت بنے گی. عزت ذلتیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جھکنے پر عزت بڑھتی ہے، اکڑنے پر راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے. اور اس سارے حق حقوق کے اصول میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے ان ساری حقوق کی جامع آیت کا اختتام اس بات پر فرمایا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. جو اکڑنے والا ہے نا، اور جو شیخی بگاڑنے والا، میں بڑا، میں زیادہ عقل مند، میری گفتگو زیادہ، میری دلیلیں زیادہ، میری کلام زیادہ، میں ہر اعتبار سے بڑا، وہ چھوٹا، میں اس چھوٹے کے ساتھ برابر پہ کیوں بیٹھوں، میں اس کی بات. اللہ اکبر. یہ جو اکڑ ہے نا، یہی انسان کو لے جاتے ہیں. اور اکڑ اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نا، رائی کے دانے برابر تو جنت نہیں ملتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر رکھی. جنت حرام. اور تکبر کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. اللہ سارے اچھے ہیں، کچھ اچھائیاں نظر آتی ہیں، کچھ اچھائیاں نظر نہیں آتی. جو اچھے نظر آتے ہیں وہ تو ہیں ہی مجھ سے اچھے، جو اچھے نہیں بھی نظر آتے ان کی کوئی ایسی اچھائیاں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں کہ وہ ہے میرے سے اچھا. جب تک یہ نقطہ نظر نہ ہو، جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ سارے ہی مجھ سے اچھے اور میں سب سے نیچے ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو جتنا انسان نیچے ہوتا ہے، جتنا نیچے ہوتا ہے، جتنا نیچے ہوتا ہے، پر رفعہ اللہ، اتنی بلندیاں عطا ہوتی ہیں. آپ سجدے کو ہی لے لیجئے، اللہ اکبر، جب انسان جھکتا ہے جھکتا ہے جھکتا ہے، آخر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، اور جب پیشانی رکھتا ہے نا نیچے، یہ اللہ بلند ہے، اللہ عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے. کتنی بلندی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں، حد حدود سے باہر، ہمارے خیال و وہم سے باہر. لیکن جب انسان سجدہ نیچے پیشانی رکھتا ہے، جھکتے 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 جھک جاتا ہے اتنا کہ اپنی پیشانی نیچے رکھ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے قریب ترین انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکتا. اللہ کا قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے. تو جب حقوق اللہ میں جھکتے جھکتے آخر جو انتہا ہے جھکنے کی، جب اس میں قرب حاصل ہوتا ہے تو حقوق العباد میں قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسی لیے اس کا وعدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پر رفعہ اللہ، جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت عطا کرتا ہے. تو اصول کیا ہے؟ اصول بنیادی ہے عدل. عدل سے کم کوئی اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. بنیادی اصول عدل ہے، اور اگر کہیں عدل نہیں ہے تو وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا، اس کے اندر بھی عدل ہے. ہر عضو دوسرے کے ساتھ اس عدل کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا ہر دن میں یہ فرض ہے. کل سلامہ، ہر جوڑ انسان کا، من الناس، ہر انسان کا ہر جوڑ علیہ صدقہ، اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے. جوڑوں کے اوپر، انسان کی ساری صلاحیتوں کے اوپر، اس کے قوا کے اوپر، اس کے اعضاء کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے. اور یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ صدقہ، فرمایا ہر دن میں صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر دن میں. تو صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اچھا بول لیں، آنکھ کا صدقہ یہ کہ آپ اچھا دیکھیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، یعدل علی الناس، کہ پھر انسان لوگوں کے اندر عدل کرتا ہے، ان کا حق ان کو دیتا ہے. فرمایا صدقہ یہی تو صدقہ ہے. اصل صدقہ تو یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے دیتے جائیں. پورا معاشرہ عدل کی بنیاد پر کھڑا ہے. احسان اس کا حسن ہے، احسان اوپر کی بات ہے، لیکن بنیاد، باٹم لائن، بیسک ایلیجیبلٹی، بیسک ریکوائرمنٹ، اصل بنیادی ضرورت جو ہے وہ عدل ہے. لہذا جب تک عدل نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری حدیث عرض کر کے اپنی آج کی بات مکمل کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین
عند اللہ علی منابر من نور. قیامت والے دن جو عدل کرنے والے ہیں نا، ہر حقدار کو اس کا حق حصہ دے دینے والے، جتنا بھی جو جس کا حصہ بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اچھے چہرے سے مل لینا صدقہ ہے، خوش دلی سے کسی سے بات کر لینا صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں نا کہ کس کا حق تھا، دیا کہ نہیں دیا، وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے. علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ہوں گے. عن یمین الرحمن، رحمان عز و جل کے دائیں طرف، اللہ کے دائیں طرف نور کے کوئی ممبر ہوں گے، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرتے تھے، حق دیتے تھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلتا یدے ہی، یمین اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں. اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا الذین، اب سمجھ لیجیے کون لوگ ہیں یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے، کون لوگ ہیں اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں. فیصلہ جب کبھی ہاتھ میں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے اگر کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، بیٹے بیٹی کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، دو بیویوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، ایک طرف بیوی ہو ایک طرف ماں ہو تو فیصلہ کرنا پڑے، حالات جو بھی ہو جس کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، آپ قاضی بن گئے ہیں تو قاضی بن کے فیصلہ کرنا پڑے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب کبھی فیصلہ کرنا پڑے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ہمیشہ عدل کے تحت. وہی بنیادی اصول، اس بنیاد کے بغیر جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دے، مگر نہ ظلم ہوگا. فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم، یہ نور کے ممبروں پر بیٹھنے والے وہ ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں. وَأَهْلِيهِمْ، اپنے گھر والوں میں بھی سارے معاملات میں عدل کرتے ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. وَمَا وَلُّوا، اور جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی عدل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.